لبیک دا نعرہ تھا اس دن مزہ آنا ہے کہ ایک کسی نو گھمنڈ ہے نا اپنی نیکیاں تے وہ باز آ جائے، اس دن تے انبیاء تے رسول بھی کہہ دیں گے نفسی نفسی. ہاں اس واسطے اسی تو غلط راہ نہیں لا رہے. اس دن تے انبیاء تے رسول بھی کہہ دیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، اور کہیں جاؤ. اس دن حضور ہی فرمان گے وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطیبهم اذا انصتوا وانا شفیعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا یئسوا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد یومئذ بیدی. حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے قبر انور سے میں باہر آؤں. فرمایا جب ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی قیادت حضور فرماتے ہیں اس دن میری ہوگی. اس دن پھر لبیک دا نعرہ جڑے آج گونگے بن کے بہنے نا یہ سیاسی نعرہ ہے. اسی اس دن کہنا ہے تو آج مذہبی لا پیچھے ہٹ. آج ہم ان کو سیر دیکھیں گے، منکر آج ان سے التجا نہ کرے. آج یہ سیاست ہے. آج حضور کے بارے کہنا میں حاضر ہوں یہ سیاست ہے، میرے بچے بھی حضور آپ کی عزت کے لیے حاضر ہیں یہ سیاست ہے، میرا مال بھی حاضر ہے یہ کوئی سیاست ہے، میری عزت بھی حاضر ہے آپ کے لیے کوئی سیاست ہے. جب تک بندہ یہ باتیں کرتا ہے، حضرت حسان جب تک حضور کی نعت پڑھتے تھے نا ممبر پر، حضور خود ممبر بچھاتے تھے. فرمایا حسان اور میرے دشمنوں نے جواب دے. تو میرے آقا و مولا فرمانے سے ان اللہ یؤید حسانہ بروح القدس ما ینافق او یفاخر عن رسول اللہ. فرمایا جب تک حسان ممبر پر کھڑے ہو کر میرے دشمنوں کا منہ توڑتا رہتا ہے اور میری تعریف بیان کرتا رہتا ہے، اس کی پشت پر جبریل کھڑے رہتے ہیں. نماز پڑھتے ہوئے جبریل پشت پر نہیں کھڑے ہوتے، روزہ رکھتے ہوئے جبریل پشت پر نہیں کھڑے ہوتے، سمجھا، حج کرتے ہوئے جبریل پشت پر کھڑے نہیں ہوتے. لیکن رسول اللہ کا دفاع کرتے ہوئے جب بندہ کوئی بات کرتا ہے، حضور کے دشمنوں کو جواب دیتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جبریل اس کی پشت پر کھڑے رہتے ہیں. تو مولا علی کی فرماتے ہیں حضور خاتم النبیین سے مور نبوت کتھے آپ دی موجود سی. عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممغد ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجاد القتد ولا بالسبتان رجلا شارا ولم يكن بالمطهم ولا بالمقلسم وكان في وجهه تدبير ابيض مشرب ادعج العينين اهدب الاشفار جليل المشاشب القتد اجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين اذا مشى تطلع كانما ينحط من سبب واذا التفت معه بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة والينهم عريقة وأكرمهم عشيرا مرة وبداهة هابه ومن خالته معرفته وحبه يقول نائد لم مر قبله ولا بعده مثلا. حضور دے دوویں مبارک کندھیاں دے درمیان مور نبوت تھی، اس لیے کہ حضور آخری نبی. راوی کون ہے؟ مولا کائنات. مولا کائنات فرماندے ہیں جنہیں دوروں ویکھیا انہیں کہا کونن، جدوں قریب آیا تے پھر کہن تے مجبور ہویا نہ ہو جے کوئی ہویا نہ کوئی ہو سکتا میں ہو جے کوئی نہ وے. بس اسی انہاں دی شانہ بیان کر رہے ہیں. اور یہ بھی کوئی پریشانی اگر کسی نو لاکھ واری ہوے ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات میں، اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے. لبیک دا نعرہ بھی سیاسی ہو گیا، تاجدار ختم نبوت دا نعرہ بھی سیاسی ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا بھی سیاسی ہو گیا، مسجد کے سپیکر بھی سیاسی ہو گیا، سورہ انفال بھی سیاست ہو گئی. تو پھر دسو اسلام کیڑے پاسے کھڑا؟ ایسے نہیں ہوگا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ دی لاؤ تاکہ تانوں کوئی. اقبال کہندا اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساکی نے بنا کی روش لطف و ستم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تعظیم کے آذر نے ترشوائے صنم اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو اس کا پیراہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی بھی. ہاں جی کیوں جی اسلام کدھر گیا؟ اسلام کدھر گیا؟ جی دی برکت نہ تانوں پاکستان ملے آ، جی دی برکت نہ تانوں اللہ نے اتنی عزت دیتی آن. نہ ٹی ویاں تے تانوں کدی اللہ دا نام یاد آیا، نہ رسول اللہ دا کدی نام یاد آیا، نہ کدی تسی اسلام دا شکر ہی ادا کدی نہیں کیتا. یا اللہ تیرا شکر ہے اسی مسلمان ہیں. مسلمان پہلے ہیں کہ پاکستانی پہلے ہیں؟ بھائی اقبال کہندا گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے.
اقبال نال ساڈا گل کر لو بہ کے، میں اقبال نال میں تو ایک شعر پڑھ کے ایک ربائی پڑھ کے دسی سی، اور ایک ٹی وی والے نوں میں کہتا ترجمہ کرا دیں بھی، مولوی خادم سخت باتیں نہیں کرتا، اقبال جو باتیں کرتا ہے اس کا تو ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش۔ مودی بھی سانو کہے دہشت گرد، اے بھی دہشت گرد، دسو یار اسی جائیے کہ مودی نو تے درد ہونا چاہیے کہ محمود غزنوی دا یہ وارث ہے جنہاں ساڑا سومنات دا مندر توڑیا، اور دسو مودی نو تے درد ہوئے تو آنو کیڑا درد ہے میرا؟ مودی نو تے درد ہونا چاہیے، ٹرمپ نو بھی ہونا چاہیے کہ اے خالد بن ولید دے غلامن جنہاں کیسر و کسرا دے دروازے ہو کھیڑے، جنہاں 2 سپر پاوراں ڈھائیاں، اے تے ٹرمپ نو درد ہوئے، برطانیہ دے سورا نو درد ہوئے، اے تے منن والی بات ہے۔ یہود و نصارہ میرے خلاف گل کرن، ہندو میرے خلاف گل کرے، بدھ مت میرے خلاف گل کرن، میں برما دے مسلمانہ دے نال کھڑے ہاں، لیکن تسی دسو کہ میرے ہوتے پھل سٹن دے نام دہشت گردی ہے؟ 92 بندے تے میں جدو آیا نا پیشی تے 92 بندے تے دہشت گردی دا پرچہ ہویا، بھائی وہ جس گڈی وچ میں سی تے پھول سٹے گئے، انہوں نے کہا یہ دہشت گردی کی ہے، انہوں نے کہ پھول پھینکے انہوں نے۔ نہ تھا خوب بتدریج وہ خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، از غلامی دل بمیرت در بدن، از غلامی روح گردت بار تن، از غلامی ذوف پیری در شباب، از غلامی شیر غاب افگندہ ناب۔ اقبال کہنا جس ویلے قوماں غیراں دیاں غلام ہو جان، انہاں دے جوان بھی بڈھے نظر آندے، پھر انہاں دے شیراں دے دند ڈھیک ہوندے، ہاں یکے اندر قیام وہیں در سجود، کاروبارش چوں صلاتے بے امام۔ اقبال کہنا اس قوم دی نماز ہو رہی ہوندی لیکن ایک سجدے وچ ہوندا، دوسرے قیام وچ ہوندا، تے امام تو بغیر جماعت ہو رہی ہوندی۔ ہاں جی، آبروئے زندگی در باختہ چوں خرابہ کاہو جو در ساختہ۔ اقبال کہندا پھر وہ اپنی عزت بھی نیلام کر دیں دیں، وہ اپنی پھر دھیاں بھی امریکہ دے ہاتھ بیچ دیں دیں، جڑے امریکہ ہاتھ دھیاں بیچیاں ہومن اور مقبوضہ کشمیر دیاں دھیاں نو کہ میرے ہاتھ کرا سکتے سانو۔ اقبال کہندا انہاں اپنی عزتاں بیچ دیں دیں تے چوں خرابہ کاہو جو در ساختہ، وہ کھوتے دی طرح پھر گھا کھا کے گزارے کر دیں۔ ایک جوانے خوشگلے رنگی کلاہے، نگاہ اونچوں شیراں بے پناہ ہے۔ اقبال کہنا مسلمان تے ایسن کہ جناب جوانے خوشگلے رنگی کلاہے، نگاہ اونچوں شیراں بے پناہ ہے۔ اقبال کہنا مسلمان جوان تے انسان کہ نور الدین زنگی تے صلاح الدین ایوبی جدوں کرک دے قلعے ہوتے صلاح الدین ایوبی واپس جان لگے نا، مصر وچ بغاوت ہو گئی، یعنی جفا پا کے دوویں جوان جدوں ملے نا صلاح الدین تے نور الدین، صلیبی فوجی یہ منظر ویکھ کے مر گئے سن کہ مسلماناں تے ہو جے جڑے ہوندے۔ ہاں جی، جوانے خوشگلے رنگی کلاہے۔ اقبال کہندا ایڈے سونے جوان مسلمان تے انہاں دے لباس سونے تے انہاں دی نگاہ انج ہوندی سی جویں شیر دی نگاہ شکار نو ویکھ کے شکار دا پتا اڑا دیندی، مسلمان صرف ویکھن نال کافر نو ڈھا کے رکھ دیندے۔ جوانے خوشگلے رنگی کلاہے، نگاہ اونچوں شیراں بے پناہ، بمکتب علم میں شیرا بیا میسر ناشد برگ کاہے۔ اقبال کہندا پھر سکول چلا گیا، اتھے بھیڑاں دی تعلیم پڑھ کے آ گیا، اور نہیں ہم تو امن والے ہوتے ہیں، ہم تو کچھ کو کچھ نہیں کہتے۔ میں آقا رسول اللہ خود کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، یہ بدر کے بارے میں رب نے فرمایا میرے حبیب آپ کو آپ کے رب نے گھر سے حق کے ساتھ نکالا۔ دسو حضور گھروں تلوار لے کے چلے کہ نہ چلے؟ اتنے رب حق فرما رہا تلوار نو، اتنے تلوار یہ نفی ہوندی ہیں جی، تلوار سے اسلام نہیں پھیلا۔ تو آنے یہ گل بھی میں دوسری کر دیواں، لیکن کہندے نے صوفیاء نے اسلام پھیلایا تے تلوار دا کوئی تعلق نہیں، جتھے بھی صوفی آیا وہ پیچھے نال تلوار آئی۔ اے یاد رکھنا داتا صاحب لاہور آئے تے پیچھے غزنوی دی تلوار کھڑی سی۔ ہاں اے گل یاد رکھنا۔ میں دسو پاکستان ملک اسلام دا، مسیدہ میں مولویاں نو نہیں رہن دیں دے کہ مولانا آج آپ نے یہ بات کر دی، آج آپ نے سیاسی بات کر دی۔ کمیٹیاں دا حال جڑا تسی دسو بھائی ہندو داتا صاحب نو کیویں بینڈ دیندے سن لاہور؟ آج تے اسلام دی گل مسیح تے مسلمان نہیں کرن دیندے، کہندے مولانا صاحب آج آپ نے سیاسی بات کر دی۔ حضور نے 10 سال سیاست نہیں فرمائی، حضور نے حکومت نہیں کی تھی۔ تے میں حجت الوداع دا سارا میں خطبہ یاد ہے، میں پوری بین الاقوامی حضور سارے دستور حجت الوداع دے موقع تے دس کے گئے، فرمایا میری امت نے انج کرنا ہے، پھر انج کرنا ہے، پھر انج کرنا ہے، پھر انج کرنا ہے۔ کیوں جی عورتاں تے حقوق حضور دس کے گئے، مرداں دے حقوق حضور دس کے گئے، بین الاقوامی لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی۔ فرمایا میں یہ قانون بنا کر جا رہا ہوں، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو عربی پر کوئی نہیں، کسی کالے کو گورے پر نہیں، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، ہاں میرا کلمہ پڑھنے کے بعد اس کی فضیلت ہے۔ حضور نے تو یہ سارے مٹا دیے، ہاں جی حضور تو یہ سارے رنگ مٹا کر گئے۔ آج یہ تو بین الاقوامی حضور نے خود سیاست نہیں فرمائی۔
میں گل جڑی کرن لگا ذرا سمجھنی اج مسیح تے حق گل کوئی نہیں کرن دیندا تے ہندوؤں دے آ کے تھے جناب چوراہے وچ داتا صاحب بیٹھ کے اسلام دی گل کیویں کیتی داتا صاحب نو ہندو کیوں نہیں چھیڑ سکے انہاں نو پتہ سی پیچھے غزنوی دی تلوار کھڑی جے گل کیتی تے غزنوی وڈ کے رکھ دے گا کر کے ہاں جی عید و قوت حافظ یک دیگرن اور کائنات زندگی را محورن اقبال کہندا یہ دونوں چیزیں قرآن اور تلوار ساتھ ساتھ ہیں قرآن اس لیے تاکہ تلوار کو ظلم پر نہ چلنے دے اور تلوار اس لیے تاکہ قرآن کا راستہ صاف کر اس واسطے ساڑھے آقا و مولا خود تلوار پکڑ کے تشریف لے گئے 27 جنگاں میں جو حضور خود تلوار پکڑ کے تشریف لے گئے میں تے غور گل بھی کر جاواں حضرت ابو دجانہ نو حضور نے تلوار دیتی نا میدان احد وچ حضرت زبیر بن عوام کہندے مینوں ہی حضور نے نہیں دیتی اور صحابہ نے منگی حضور نے انہوں نے نہیں دیتی ابو دجانہ آئے تھے فرمایا یہ کون لے گا تلوار جو اس کا حق ادا کرے گا عرض کی حضور مجھے دے دیں اس کا حق کیا ہے فرمایا اتنا اس کے ساتھ لڑا جائے کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے حضور تو فرماتے ہیں اتنا لڑا جائے کہ ٹیڑھی ہو جائے عرض کی اس کا دوسرا حق کیا ہے فرمایا کسی مسلمان پر نہ چلے عرض کی اس کا تیسرا حق کیا ہے فرمایا جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے بھاگے نہیں عرض کی یہ مجھے دے دیں جدو رسول اللہ کو تلوار لے کے چلے نہ تھے ان الذی عادنی خلیلی ونحن بالصفق لدن نخیلی اللہ کو مدار فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسولی اینج چلے میں ٹھیک ہوندا نا تو میں تو چل کے سٹیج دکھانا تلوار پکڑ کے ابو دجانہ اینج چلے اینج کر فرمایا آج میں نے رسول اللہ تلوار دیتی جتے بہت ساریاں کھجوراں کٹیاں سن میں آج وعدہ کیتا پچھلیاں سمجھ کدی بھی نہیں کھڑے ہونا ہن اللہ رسول دی تلوار نہ اللہ رسول دے دشمنوں نوں وڑدیا رہنا میرے آقا نے نہیں فرمایا اسلام تو امن کا درس دیتا ہے تو مارنے کی باتیں کرتا ہے تلوار جب خود دے رہے ہیں تو پھر کیا مطلب تھا اس بات توجہ حضرت زبیر بن عوام کہندے جتھوں بھی ابو دجانہ گزرے او صفاں دیاں صفاں الٹاندے چلے گئے کہندے او میدان پہاڑ جڑا سی نا عہد شریف والا کہندے او دے قریب گئے تے اوتے عورتاں بیٹھی ہوئی سن جنہاں وچ حضرت ہندہ بھی سن بعد فتح مکہ دے موقع تے مسلمان ہوئی ہیں کہندے اینج میں تلوار چاہیے نا اینج کر کے تے پھر میں کہ نہیں رسول اللہ دی تلوار نہ زنانی نہیں مارنی فکرے تو ان اضرب بسیف رسول اللہ امرأۃ لا ناصر لها فرمایا میں نے ناپسند سمجھا کہ حضور کی تلوار کے ساتھ عورت کو مار دوں تسی آج سانو امن دے درس دیندے ہو آج کفر سانو نظام سکھانا چاہتا ہے جنہ مسلمانہ بچیاں حاملہ بچیاں دے وچ جناب پیٹ پھاڑ کے بچے تساں بچیاں نے جناب کباب بنا کے کھا دے اسلام دی تو اٹھی ہوئی تلوار عورت تو پیچھے ہو گئی حضور دے دشمن اتھے بیٹھے تھے لیکن فرمایا نہیں حضور دی تلوار نال عورت نو نہیں مارنا آج لوگ ہمیں دین سکھانا چاہتے ہیں دین کی جناب دسو جی یورپ والے گل کرن دے کوئی قابل ہیں ساڈے نال لیاؤ مثال کائنات جو جئی کہ دشمن عورتاں بیٹھی ہون تلوار اٹھی ہوئی کدی واپس آ جائے تو سانتے عورتاں نو گھروں کٹ کے جڑی ظلم کشمیر وچ ہو رہے ہیں او تے ناقابل بیان ہیں میں تو سندا بھی کوئی نہیں میں نے کوئی سنانا چاہے بھی سی تے میں کہنا بس کرو یار اے صرف استغفر اللہ ہی میں پڑھ سکدا نا یا تے میں تلوار لے کے اوتھے پہنچ جاواں پھر ایتھے 1 گھنٹے دا کرفیو ہی کافی سی جے نور الدین زنگی تے محمد بن قاسم جیسی کوئی غیرت اندر ہوندی تے قیامت نہیں گزر گئی بغوز کشمیر تے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ اقبال کہندا من عظیم بیش ندانن کہ کفن دزدے چند بار تقسیم قبور انجمن ساختان اقبال کہندا میں تینوں دسدا اقوام متحدہ کیویں کہندا میں اس تو زیادہ کچھ نہیں جاندا کہ چند کفن چوراں نے ایک انجمن بنائی اور قبراں تقسیم کر لیاں تو اس قبر تو کفن کڈ لے میں اس قبر جو کفن کڈ لے تو افغانستان نو نپ لے میں کشمیر نو نپ لیندا تو جناب عراق نو نپ لے میں شام نو نپ لیندا کہنے لگا من عظیم بیش ندانم کہ کفن دزدے چند کہندا ہے نا چند کفن چوراں اس تو میں زیادہ نہیں جاندا کہ بارے تقسیم قبور انجمن ساختان کہ نہ قبراں تقسیم کرن واسطے ایک انجمن بنا لئی کہ جتھے مسلمان لبے انہوں پکڑ لو تو انہوں پکڑ لے پھر اقوام متحدہ تک پہنچ دے نسلیں بھی مک جان گی 72 سال اقوام متحدہ نے کیا قبلہ اقوام متحدہ نے کچھ نہیں کرنا اٹھو اور خود رسول اللہ کی امت کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور فرشتے تو مولانا مردفین ہی ہیں نا پیچھے کھڑے سن کے صحابہ دے پیچھے کھڑے سن مردفین دا معنی پیچھے ہی ہے نا اے ہن اے چاہندے کہ فرشتے ساڈے تو اگے جان فرشتے تواڈے تو اگے نہیں لڑنا فرشتے تانوں دھکا دے کے رکھنا وچ تکڑے رہو اسی تواڈے نال چلو گے یہ کوئی باتیں کرنے والی یہ بھی کوئی گلان جی محمد بن قاسم نو ایک زنانی دا ایتھوں بچی دا خط گیا سندھ چوں
کہ راجہ دار دے گنڈے جڑے میرے تے حملہ کرنا چاہتے ہیں یا انہوں نے حملہ کیتا ہے تو محمد بن قاسم اور پڑھ کے نہیں کہ ہم عورت کی خاطر ایک جنگ چھیڑ دے، عورت کی خاطر اسی سمندروں دے سفر کریے، ساڑھے کو جنگ دے سامان کتوں جی سانو انج ہو جائے گا پھر اسی مار جاواں گے۔ ایک عورت دا خط گیا، کوئی تحقیق نہیں کی تھی، مسلم عورت دا خط گیا، محمد بن قاسم نے آ کے سندھ دی زمین ہلا کے رکھ انہاں کہا غیرت مند بچی دے تو مسلمان ہے تو ساڑی جرت کے میں ہوئی راجہ دار دے پترو وہ تو چلدے ملتان کہا کہ دی تلوار نے انج گاڑیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ گل کرنے والی کو کرو، ساڑھے نال کوئی گل اسلام دی تاریخ ہے پوری۔ عبد الملک بن مروان تخت ہوتے بیٹھے سی، فارس تے قلعے ہوتے ایک مسلمان گزر رہے سی تو ایک عیسائی نے ایک مسلمان عورت دی طرف ہاتھ بڑھایا، انہیں کیا کدھر گئے عبد الملک بن مروان دے گھوڑے؟ میں نے تو ایک عیسائی میری طرف جناب ہاتھ بڑھا رہا، اتھوں مسلمان ہو چلے آتے، عبد الملک تخت ہوتے بیٹھے سی، انہیں آ کے دسیا کہ وہ فارس تے قلعے ہوتے ایک عیسائی مسلمان عورت دی طرف ہاتھ ہنج بڑھایا تو انہیں تینوں پکاریا، انہیں کہا میں ایک عورت کی خاطر جنگ چھیڑ دوں؟ اٹھ کے کھڑا ہو گیا تلوار لے کے، کہنے لگا لبیک یا اختی، کہنے لگا میری بہن میں آ رہا۔ 10,000 ابل کی گھوڑے لے گئے سی، 10,000 تے پوری فارس دی زمین ہلا کے انہیں رکھ دیتی۔ انہیں کہا جرت کیویں ہوئی تواڈی تسی ایک مسلمان عورت دی طرف ہاتھ بڑھایا؟ اقبال کہندا اے ناداں ترا امید غم گسارا ز افرنگس دل شاہین سوزت بحر مرغے کے در چنگس۔ اقبال کہندا جلیا تینو فرنگیاں کولو، نادانا تینو فرنگیاں کولو خیر دی امید ہے، اونا کولو کوئی تو جناب خیر دی امید رکھدا کہ تواڈے آ کے مدد نہ کہندا شاہین دے پنجے وچ جدوں پرندہ آ جائے نا تے پھر اودے چوں چوں چاں چاں کرن نال شاہین چھڑدا نہیں ہوندا۔ جتنا مرضی تسی چیخو تے کفر دی آ کے حمایت کرنی یا مسلمانوں دی آ کے حمایت کرنی؟ اٹھو خود، اور پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ دسو بھائی منڈے تسی جان دینی کہ نہیں دینی اسلام کی خاطر؟ اپنے دل کو ایک باری پوچھ لو بھئی جان دینی اسلام دی خاطر کے کوئی نہیں دینی؟ میں بادشاہو ایک کو نعرہ لگے نا سری نگر دے بارڈر دے نیڑے، ایدر جڑا ساڑا بارڈر ہے، ایک کو باری نعرے تکبیر دے نعرے رسالت دے نعرے حیدری دے آخر دے پھر لبیک۔ بس اے دعا منگیا کرو سانو رب سیدھے راہ تے رکھے، دین دیاں صداگریاں کو بچائے، یہ سیدھا جڑا راہ چل رہے ہیں بس روٹی کمانی ہوئے تو پھر اور تھوڑے طریقے بندہ روٹیاں پھر دین دے نام تو بندہ ہیں غداریاں کرنی ہیں۔ ہاں جنے تو آن دن سامنے پہ ہوئے سونا بھی انہیں کہا ہٹائے پرے، میری نگاہ وچ حضور دی محبت تو بعد سونا اور مٹی برابر ہو گئی، چوکے تو سونا محبت ہے اس چیز دا، تبدیلی دا اس چیز دا نا۔ ہونے امام حسین کو روایت حدیث ہے تو او میں پڑھن لگا عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال سألت خالی ہند بن ابی حالہ وکان مصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان اشتہی ان یصف لی من اشیاء تعلق بی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فخما مفخما یتلال وجه تلال القمر لیلۃ البدر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم العامت رجل الشعر ان فرقت حقیقت فرقها والا فلا یجاوز شعر شحمت اذنیہ اذ هو وفره واظهر الله واسع الجبين ازج الحواجب صوابغ من غير قرن بينما علم يدر الغضب واقنى العرمين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم كس اللحية سال الخدين دلي الفم مفلج الاسنان دقيق المسربة كان عنق وجيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق باطن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عالي الصديين والبطن مما سوى ذلك عشر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحم الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الاطراف وقال شاعر الاطراف خمسان الاخمسين مسيح القدمين ينقو عنهم الماء اذا زال ذلك لا يخطو تكيفا ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظر إلى الأرض أكثر من نظر إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه ويبدو من لقي الصلاة۔ فرمانے میں اپنے ابا جی کو حضور دی ہر سیرت بھی پوچھی، صورت بھی پوچھی، حضور دی عادات بھی پوچھی، حضور گھر فکے آپ دا کی معمولات مبارک سن، پھر حضور جدوں گھروں باہر نکلے سن، پھر حضور دی جدوں مجلس ہوندی سی پھر اودے وچ کی جڑا حضور کول آ کے کوئی سوال کردا سی پھر اودا کی ہوندا سی تے رسول اللہ دی مجلس ہوندی کیویں سی؟ اوتھے مجلس علم و حیا و صبر و امان۔
یہ ساری گلاں جڑیاں نے امام حسین فرماندے میں امام حسن کو پہلے اپنے بجی کو پوچھو کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے گلی جس میں حسین و حسن پھول۔ اب دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اہل پاکستان کو ہمت دے، کشمیریوں کی مدد کرے۔ جڑے کہنے نا جہاد کے ذریعے ہے، ویسے یہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ او ذرا ہاتھ ہینگ کر کے او صحابہ دا جڑا جذبہ جہاد، حضرت انس بن نضر میدان بدر تو پیچھے رہ گئے سن، پھر فرماندے سن لَئِنْ أَكْرَمَنِ اللَّهُ رَبِّي بِيَوْمٍ أَلْقَى الْمُشْرِكِينَ فِيهِ لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ۔ فرمایا جے رب نے میں نو پھر کوئی موقع دیتا نا تے رب بھی ویکھے گا میں کیویں لڑدا، اس جذبے دے اونوں سامنے رکھنا ہے بھی انہاں کس طرح پھر ہویا۔ تے باقی صحابہ دے تے ٹکڑے ہوئے نا میدان احد وچ، تے انس بن نضر دا انہاں کیما کیتا سی انکار، رب بھی ویکھے گا میں کیویں لڑدا۔ او جذبے نو سامنے رکھ کے کہ ساڑھے کی میں کہڑے کدی دعا منگی بھی اللہ ساڑھی جان بھی اسلام واسطے چلی جائے۔ بریل آبادی کہندا صاحب کار ہاں نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکری ملی اور مر گئے، ساڑھے تو اتنا ہی ہے، ایسا کی کرنا ہے کوئی کام۔ او جذبہ سامنے رکھ کے الجہاد دا نعرہ لانا ہے کہ یا اللہ انہاں صحابہ دے انہاں برکتاں تے انہاں دیاں جذبہ جہاد تے انہاں دی جڑا خلوص تے للہ او دی برکت نال اہل پاکستان نو ہمت دے کے انہاں روندیاں تے تڑپدیاں تے ٹکڑے ہوندے جواناں بچیاں دے، یا اللہ انہاں دی مدد واسطے اج نہیں تے سویرے اسی پہنچیے، سویرے نہیں تے دوپہر پہنچیے، تین واری کہنا لبا ہے الجہاد الجہاد